میں بھرتی ہو جائے گا اور وہ میری طرح یونیفارم میں یہاں پہ کھڑا ہوگا. تو خالی یونیفارم پہننے سے کوئی ہماری جینز یا ہمارا کوئی نیچر تو نہیں بدل جائے گی نا, ہم آپ کا ہی حصہ ہیں. تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ نماز کا بھی ہمارا ٹائم ہے. میں 2 سے 3 ایسی کیٹیگریز ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, جن کے لیے میں آپ سے ایکٹیو پارٹیسپیشن کی, آپ کی شمولیت کی درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ضلعی پولیس کے ساتھ کھڑے ہوں اور 2 سے 3 چیزیں جن کا ہم آج تعین کرتے ہیں ان کو حل کرنے میں, ان کو بہتری لانے میں ہمارے شانہ بہ شانہ چلیں, تاکہ اوورآل شہر میں جو ہے ایک ہم آہنگی اور بہتری کی فضا قائم ہو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے چھوٹے بچے یا ایون بڑے بچے ہیں اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں؟ یہ شاید آپ میں سے بھی جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں, بہت سارے بھائی ہوں گے جو موٹر سائیکل چلاتے ہوں گے لیکن ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا ہوگا. ہے کوئی ایسا؟ کوئی بات نہیں, ہاتھ کھڑا کریں. اس کے لیے ہم باہر گاڑی لے کے آئے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس یہاں پہ بنے گے. وہ علامہ صاحب سے ہمارا کوآرڈینیشن ہے, گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوا کرے گی. آپ کے 5 منٹ کے اندر 5 منٹ میں آپ کا موٹر سائیکل کا لائسنس بن جائے گا. تو اگر آپ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور آپ نے آج تک لائسنس نہیں بنوایا یا گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی کے لیے آپ کو ایک دفعہ ہمارے وہ ٹیسٹنگ سینٹر آنا پڑے گا کیونکہ گاڑی کا وہ ٹیسٹ والا سسٹم ہے, لیکن وہ بھی 1 دن میں ہو جائے گا. تو باقی موٹر سائیکل میں چلانا ہے ہم نے اور لائسنس نہیں بنوانا, تو یہ زیادتی ہے نا جی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھے اس طرح آواز نہیں آ رہی آپ. زیادتی ہے نا. جس طرح ہمیں اسلامی احکامات ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ, اسی طرح ہمارے ملک کے بھی کچھ قوانین ہیں, ان پہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ بھی ہمارا فرض ہے. جس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں, آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور آپ کو 18 سال کا ہونا چاہیے, 18 سال سے پہلے نہیں چلانا چاہیے. بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی ہماری بدقسمتی ہے, ہم لوگ صبح سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں چھوٹے بچے. اب ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان مجبوریوں کو قانون کے آڑے نہیں لانا چاہیے کہ 12, 13, 14 سال کا بچہ ہے, موٹر سائیکل چلا رہا ہے, ساتھ اس نے 2 سے 3 بہن بھائی بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اسکول جا رہا ہے. اللہ نہ کرے اور آپ سب کے سامنے روزانہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اس کا وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی رکشے سے, کسی ٹرالی سے, کسی ٹرک سے, کسی بس سے, کسی گاڑی سے. اللہ نہ کرے وہاں پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو ہمارا معاشرہ یا ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسے؟ تو جی وہ گڈی والے نے دیکھو کہ ان پہ چلاندہ سی, ٹرک والے نے بچہ تھلے دے دیتا ہے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میرا بچہ, میں نے اسے موٹر سائیکل دیا تھا, وہ 18 سال سے کم عمر تھا, میری غلطی ہے. تو اس وقت ہم سارے دوسری طرف آ جاتے ہیں, نہیں جی ٹرک والے کی غلطی ہے, بس والے کی غلطی ہے, یا جس سے بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس میں جتنی غلطی اس کی ہوتی ہے اس سے ڈبل غلطی میں کہتا ہوں ان والدین کی ہوتی ہے جو اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل دیتے ہیں چلانے کے لیے. خواہ وہ اسے اسکول جانے کے لیے دے رہے ہوں, مدرسہ جانے کے لیے دے رہے ہوں, بازار جانے کے لیے دے رہے ہوں, یا وہ شاید اپنی والدہ کو بٹھا کے کہیں پہ جا رہا ہو ہاسپٹل. جو چیز قانون کے خلاف ہے ان سب کو ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور روکنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی گزارش تھی آپ سے کہ تمام لوگ اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں جو 18 سال کے ہو چکے ہیں. خصوصی طور پہ اس علاقے کے حوالے سے, سٹی کے حوالے سے آپ سے بڑی ضروری 2 گزارشات ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے اب ہم سٹی سرکل میں بیٹھے ہیں, اس کی بات کریں گے اولڈ سٹی کے حوالے سے. یہاں پہ آپ کسی بھی وقت سڑک پہ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹریفک کی روانی میں پرابلم آ رہی ہے, اور ہم بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں. جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں بہت یہ پریشانی ہے ٹریفک کے حوالے سے. اگر آج جمعے کا دن ہے, موسٹلی جمعے والے دن ہمارا بازار سرگودا بند ہوتا ہے, یا کسی دن آپ رات کو 10-11 بجے کے بعد, رات 10-11 سے صبح 6 بجے کے درمیان سرگودا کی سڑکوں پہ چکر لگا کے دیکھیں, یہ گول بازار کی سڑکوں پہ چکر لگا کے دیکھیں. الحمدللہ ان کا سائز بہت زیادہ ہے, ان کی چوڑائی بہت زیادہ ہے, لیکن اب میں کیا کہوں کہ ہم لوگوں نے ہی 60% روڈز جو ہیں ان کے اوپر نجائز تجاوزات قائم کر دیے. کہیں پہ وہ چھت آگے ڈال لی ہے, کہیں پہ کپڑا لگا دیا آگے, اس کے آگے ریڈی کھڑی کر دی ہے, اور اس کے آگے ڈبل لائن لگا دی ہے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی. تو وہ جی کس کی ذمہ داری ہے؟
اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو 3000 بندہ جو پورے 45 لاکھ بندوں کے لیے پورے شہر میں موجود ہے وہ ایک ایک آگے موٹر سائیکل کو اٹھا سکے گا، ایک ایک ریڈی کو اٹھا سکے گا، تو میرا بھائی یہ ہماری پھر تھوڑی سی خام خیالی ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے، تاجر برادری نے، شہریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے، کیا ہم نے اسی طرح اپنی لائف کو ٹریفک میں پھنس کے گزارنا ہے، اسی طرح ہم نے کیا سارا دن پریشانی میں رہنا ہے کہ یہاں سے گزرنا مشکل ہے۔ اور جب ہم نے 1 مہینہ پہلے یہ کام شروع کیا اور مجھے جس چیز سے دکھ ہوا کہ میں نے 3 دفعہ خود بازار کا چکر لگایا، ایک ایک دکان کے آگے جا کے انہیں بتایا کہ بھائی آپ یہ اندر کر لو، باہر فٹ پاتھ پہ قبضہ نہیں کرو، فٹ پاتھ پہ دکان نہیں لگاؤ، باہر ڈبل پارکنگ نہ کرو۔ تو اس وقت آپ میرے کہنے پہ تو چلے گئے، لیکن پھر مجھے اگلے دن رپورٹ آئی کہ سر آپ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ تو ایسے بندوں کا کیا کرنا چاہیے؟ بتایا نہیں کوئی بندہ بتا دے، قانونی کاروائی بنتی ہے نا جی اس پہ؟ جی جی اچھا، اس میں عرض کر دوں، ایک منٹ سر، ایک عرض میں کر دوں، کیونکہ ہمارا نماز کا ٹائم تھا وہ فکس تھا۔ نماز کے بعد ہم پولیس جو ہے وہ یہیں پہ بیٹھ رہی ہے، ہم ایک جس کو آپ کہہ لیں کھلی کچہری کا ورڈ استعمال کر دیں، آپس میں بیٹھ کے یہاں پہ چھوٹی سی مجلس کر دیں گے، چھوٹا سا آپس میں جو ویوز ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ان پہ بحث کریں گے۔ جی جی بالکل، اس طرح کی جی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نماز کا ٹائم ہے، اس کے حوالے سے ذرا جگہ کے تقدس کو دیکھتے ہوئے اس طرح ہم بات کریں گے۔ تو یہ